या अली 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 ज़माने का सहारा है अली मौला अली मौला ज़माने का सहारा है अली मौला अली मौला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार फ़ज़ल है और उसका करम है कि आज मैं रुखसाना आलम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की एक और किताब के रिव्यू के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में अब तक क़िबला शेखुल इस्लाम की कई कुतुब का तारुफ हम पेश कर चुके हैं। आज भी मैं आपके सामने शेखुल इस्लाम की एक और किताब के रिव्यू को लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है अल किफ़ाया फ़ी हदीसिल विलाया का मुख्तसर तारफ़, और इसमें से चंद इक़्तिबासात पेश करूँगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज अदा फरमाकर मदीना पाक वापस तशरीफ़ ला रहे थे। सहाबाए किराम, अहले बहते अतहार, अज़वाजे मुतहरात सब आपके साथ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा और अहले बैत के साथ एक मकाम जिसका नाम गदीर खुम है पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रुकने का हुक्म दिया और यहाँ पर क़याम फरमाया। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज अदा फरमाई, खुतबा इरशाद फरमाया और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो उसे दुश्मन रखे तो तू भी उसे दुश्मन फरमा। फिर ये वो फरमाने रसूल है, मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदहु, जिस पर ये पूरी किताब लिखी गई है। इस किताब में सिर्फ इसी एक हदीस को 153 मुख्तलिफ तुरुक से साबित किया गया है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस पर अल्लामा इब्ने तैमिया के एतराज़ात के जवाबात दिए गए हैं और ये साबित किया गया है कि ये हदीस हद तवातर तक पहुंची हुई है, और ये कि अगर इसकी सेहत पर एतराज़ भी किया जाए तब भी 153 मुख्तलिफ तुरुक और तकरीबन 98 सहाबा किराम से रवायत किए जाने की बिना पर यह हदीस दर्जा हसन पर फाइज होती है। ये किताब जो 248 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसकी पहली इशाअत दिसंबर 2016 में हुई है। इसके 4 अबवाब हैं। पहले बाब में सैयदना अली इब्ने अबी तालिब की वलायत का बयान है। दूसरे बाब में हदीस वलायत पर अल्लामा इब्ने तैमिया की नक़्द व जरा और इसका जवाब है। तीसरे बाब में हदीस वलायत के 153 तुरुक का बयान है, जिसमें से अक्सर सही या हसन है। इसके चौथे बाब में 98 सहाबा किराम से हदीस वलायत को रवायत करने को साबित किया गया है। मोहतरम नाजरीन व सामीन, ये हदीस जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की वलायत का बड़ी वज़ाहत से जिक्र फरमाया है, अल्फाज की थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ सहाबा किराम की बड़ी तादाद से मरवी है। हम आज की अपनी गुफ्तगू में इस किताब के तारुफ के ज़मन में कुछ रवायात जिक्र करेंगे, जिससे वो मकाम जिसका नाम गदीर खुम है और इसके कदुखाल भी वाज़ेह होंगे, और वहाँ पर जो कुछ हुआ, जिस तरतीब से हुआ, जिस पस मंज़र में हुआ, उसका भी बयान होगा। मोहतरम नाजरीन व सामीन, इस फरमान रसूल का पस मंज़र कुछ इस तरह है जिसे हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत और बयान किया है। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यमन की जंग में शिरकत की तो मैंने उनकी तरफ से सख्ती महसूस की। जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص کی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی، امام حاکم، امام احمد بن حنبل نے عبد الملک بن ابی غنیہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا طریق اس حدیث کو امام نسائی، امام حاکم، امام احمد بن حنبل نے عبد الملک بن ابی غنیہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا طریق ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے، جس سے اس حدیث ولایت کا پس منظر مزید واضح ہو جاتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مجلس کے قریب سے گزرے تو کچھ لوگ حضرت علی کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے قریب رک گئے اور کہا، میرے دل میں بھی حضرت علی کے خلاف کچھ تھا، اور یہی حالت حضرت خالد بن ولید کی بھی تھی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا تھا، جس کے سپہ سالار حضرت علی تھے۔ ہم نے کچھ قیدی پکڑے لیے۔ حضرت علی نے مال خمس میں سے ایک باندی اپنے لیے لے لی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، لے لیجئے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جو کچھ ہوا تھا میں نے وہ آپ کو بتانے لگا۔ پھر میں نے کہا، علی نے خمس میں سے ایک لونڈی لی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں زمین کی طرف نظر رکھنے والا آدمی تھا۔ اچانک میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیا میں نے سب کی جانوں کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ محترم ناظرین و سامعین، ایک موقع پر حضرت علی نے بھرے مجمع میں لوگوں سے اسی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حلفاً پوچھا کہ بتاؤ، یہ بات تم نے زبان رسالت مآب سے سنی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنتو مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تم میں سے جس نے سنا وہ کھڑا ہو کر گواہی دے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر 12 بدری صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم کے دن فرماتے ہوئے سنا، کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں اور میری بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اسے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یلغا نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث جو عمران بن حسین سے روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے، جبکہ امام حاکم نے اسے امام مسلم کی شرائط پر صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ریاح بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک وفد نے حضرت علی سے رہبہ کے مقام پر ملاقات کی اور کہا، اے ہمارے مولا، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت علی نے پوچھا، میں کیسے آپ کا مولا ہوا، حالانکہ آپ تو عرب قوم ہیں، یعنی آپ لوگ تو کسی کو جلدی اپنا قائد نہیں مانتے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پر سنا ہے، جس کا میں مولا ہوں، بے شک اس کا یہ یعنی علی مولا ہے۔ اس وفد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں میزبانی کا شرف حاصل کرنے حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور غدیر خم پر قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا۔ پس وہ لگا دیے گئے۔ پھر فرمایا، لگتا ہے مجھے بلاوا آنے کو ہے، یعنی میرا وقت وصال آنے کو ہے، جسے میں قبول کر لوں گا۔
میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی عامل ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ سلوک میں میرا کتنا لحاظ رکھتے ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اے اللہ جو اسے یعنی علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھو، جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ اسے امام نسائی، حاکم و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ذبیحی نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے تم یعنی علی میری جگہ پر اس طرح ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ کی جگہ پر تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے میں آج اس شخص کو یہ پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ اضافی کلمات آئے ہیں جسے امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اور اسے ناپسند کر جو اسے ناپسند کرے، اور اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اور اس کی نفرت فرما جو اس سے نفرت کرے، اور اسے رسوا کرے جو اسے رسوا کرے یعنی رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا اس بنا پر انکار کیا ہے کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینے سے نکلے، کیونکہ اس وقت حضرت علی یمن میں تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ گئے اور غدیر خم کے مقام سے گزرے تو حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی حضرت علی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے براستہ غدیر خم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، جبکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لائے، جس میں آپ کا گزرنا غدیر خم کے مقام سے ہوا تھا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ حج سے اپنی واپسی کے وقت تھا۔ اور ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ 12 یا 13 بدری صحابی نے اس بات کی توثیق کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی کے حق میں ارشاد فرمائی اور انہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی۔ محترم ناظرین و سامعین، امام ذبیحی نے عمران بن حسین سے مروی حدیث کی تخریج کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو البدایہ والنہایہ میں صحیح اور حسن طرق کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 18 ذوالحج کو اتوار کے روز غدیر خم کے مقام پر درخت کے نیچے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کچھ اور امور واضح فرمائے اور حضرت علی کی فضیلت اور امانت اور عدالت و قرابت کو بیان کیا، جس سے آپ نے اس رنجش کو دور کر دیا جو کئی لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کی نسبت پائی جاتی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، قبلہ شیخ الاسلام نے حضرت علی کی فضیلت میں وارد اس حدیث کو کثیر طرق سے بیان کر کے ان تمام تر شک و شبہات کا ازالہ فرما دیا جو اس حدیث کو لے کر کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو حب علی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب عطا فرمایا اور امام ذبیحی کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ تواتر حدیث میں سے ہے، اور یہ چیز یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ही फरमान है। इसको रावियों की कसीर तादाद ने मुतअद्दिदा तुरुक सबिया, हसना, ज़ईफ़ा और मतरूका से रवायत किया है। फिर उन्होंने अपने रिसालातु तुरुक़िल हदीस में इस हदीस के 125 तुरुक जमा किए हैं। इमाम हाकिम ने कहा है ये हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही है। मौला अली कारी ने इस हदीस के बारे में कहा है कि इसका कम से कम मर्तबा हदीस हसन का है, लिहाजा जो कोई इस हदीस मुबारका के सबूत में ऐब लगाए उसका कौल काबिल इल्तफात ना होगा और उस शख्स को हक से दूर समझा जाएगा जिसने इस हदीस को रद्द किया। शेखुल बानी कहते हैं कि मैंने शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को देखा है कि उन्होंने इस हदीस के पहले हिस्से को ज़ईफ करार दिया और जहाँ तक दूसरे हिस्से का ताल्लुक है तो इसके बारे में उन्होंने ये ख्याल किया है कि ये झूठ है। लिहाजा मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इनके मुबालगे की आदत की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो हदीस को ज़ईफ करार देने के सिलसिले में पूरे तुर्क को जमा करने और उनको दिक्कत नज़र के साथ देखने से पहले ही जल्दबाजी करते हुए ज़ईफ का हुक्म लगा देते हैं और अल्लाह ताला ही हकीकी मुस्तआन है। मोहतरम नाजरीन व सामीन, आज की गुफ्तगू और किबला शेखुल इस्लाम की किताब हदीस वलायत अली के तारफ़ में मैंने कोशिश की है कि इस मौजू को ज़्यादा से ज़्यादा वाज़िया किया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह शेखुल इस्लाम ने हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत का हक अदा करते हुए इस हदीस पर वारिद होने वाले एतराज़ात और इश्कालात का इल्मी और तहकीकी जवाब दिया है। यकीनन ये किताब अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है और इस काबिल है कि इसको आप ख़रीदें, पढ़ें और दीगर अहबाब को बतौर तोहफ़ा पेश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को इस अहले बैत अतार की मोहब्बत से सरशार फरमाए और इसी रास्ते पर हमें ज़िंदगी और इस पर मौत अता फरमाए। इन्हीं कलमात के साथ रुखसाना आलम आपसे इजाज़त चाहती है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में शेखुल इस्लाम की एक और किताब के तारुफ के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।